الرجيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات بارد گرانت الصلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم جابر بن عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ایک دن میرے بابا جان جناب رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے فاطمہ تم پر سلام ہو۔ میں نے جواب دیا بابا جان آپ پر بھی سلام ہو۔ پھر آپ نے فرمایا میں اپنے جسم میں کمزوری سے محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بابا جان اللہ نہ کرے جو آپ کمزور ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ مجھے ایک یمنی چادر لا کر اڑا دو۔ میں یمنی چادر لے آئی اور وہ میں نے بابا جان کو اڑا دی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ صلوات۔ ایک ساتھ نہیں گزری تھی کہ میرے بیٹے حسن آ گئے اور بولے امی جان آپ پر سلام ہو۔ میں نے جواب دیا میرے بیٹے میری آنکھ کے تارے میرے دل کے ٹکڑے تم پر بھی سلام ہو۔ پھر وہ کہنے لگے امی جان مجھے گھر میں نانا جان کی سی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا ہاں تمہارے نانا جان چادر اوڑے ہوئے ہیں۔ اس پر حسن علیہ السلام چادر کی طرف بڑھے اور کہنے لگے نانا جان اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے جواب دیا میرے بیٹے میرے حوض کے مالک تم پر بھی سلام ہو، تمہیں اجازت ہے۔ پس حسن علیہ السلام بھی آپ کے پاس چادر میں پہنچ گئے۔ صلوات۔ ایک ساتھ نہیں گزری تھی کہ میرے بیٹے حسین آ گئے اور کہنے لگے امی جان آپ پر سلام ہو۔ میں نے جواب دیا میرے بیٹے میری آنکھ کے تارے میرے لگتے جگر تم پر بھی سلام ہو۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے امی جان مجھے گھر میں نانا جان کی سی پاک و پاکیزہ سی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا ہاں تمہارے نانا جان اور بھائی جان دونوں چادر کے اندر ہیں۔ اس پر حسین علیہ السلام چادر کے قریب گئے اور بولے نانا جان اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام ہو، کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں بھی آپ دونوں کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا میرے بیٹے میری امت کو بخشوانے والے تم پر بھی سلام ہو، تمہیں اجازت ہے۔ پاس حسین علیہ السلام بھی چادر میں ان دونوں کے پاس پہنچ گئے۔ صلوات۔ اس کے بعد امام علی ابن ابی طالب آ گئے اور بولے رسول کی بیٹی تم پر سلام ہو۔ میں نے جواب دیا ابو الحسن ہے مومنوں کے امیر آپ پر بھی سلام ہو۔ پھر وہ کہنے لگے فاطمہ مجھے گھر میں اپنے بھائی اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے جواب دیا ہاں وہ آپ کے دونوں بیٹوں سمیت چادر کے اندر ہے۔ پھر علی علیہ السلام چادر کے قریب گئے اور بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام ہو، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ بابا جان نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو میرے بھائی میرے وسیع میرے جانشین میرے نمبردار، تمہیں اجازت ہے۔ بس علی علیہ السلام بھی چادر میں پہنچ گئے۔ صلوات۔ پھر میں چادر کے قریب گئی اور میں نے کہا سلام ہو آپ پر بابا جان اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں بھی آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ بابا جان نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو میری بیٹی میرے پارہ جگر، تمہیں بھی اجازت ہے۔ چنانچہ میں بھی چادر میں چلی گئی۔ اب جو ہم سب چادر میں اکٹھے ہو گئے تو بابا جان نے چادر کی دونوں کنارے پکڑے اور دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ یہ میرے اہل بیت میرے خاص لوگ اور میرے حامی ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے اور ان کا خون میرا خون ہے۔ جو انہیں ستاتا ہے وہ مجھے آزار دیتا ہے، جو انہیں رنجیدہ کرتا ہے وہ مجھے رنج پہنچاتا ہے۔ جو ان سے لڑے گا میں بھی اس سے لڑوں گا اور جو ان سے صلح رکھے گا میں بھی اس سے صلح رکھوں گا۔ جو ان سے دشمنی کرے گا میں بھی اس کو دشمن سمجھوں گا اور جو ان سے دوستی رکھے گا میں بھی اس کو دوست جانوں گا، کیونکہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اے اللہ تو اپنی صلوات برکات رحمت بخشش اور خوشنودی میرے لیے اور ان کے لیے قرار دے
اور ان سے نجاست کو دور رکھ اور انہیں نہایت پاک و پاکیزہ رکھ۔ صلوات۔ پھر اللہ بزرگ و برتر نے فرمایا، اے فرشتوں، اے آسمان کے رہنے والوں، میں نے یہ مضبوط آسمان، پھیلی ہوئی زمین، روشن چاند، چمکیلا سورج، گھومتے سیارے، تھلکتا سمندر، تیرتی کشتی، یہ ساری چیزیں صرف انہی 5 افراد کی خاطر اور انہی کی محبت میں پیدا کی ہیں جو چادر کے اندر ہیں۔ اس پر جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا، پروردگار عالم، یہ چادر کے اندر کون لوگ ہیں؟ اللہ بزرگ و برتر نے فرمایا، یہ نبی کے اہل بیت اور رسالت کا خزینہ ہے۔ یہ فاطمہ، ان کے بابا، ان کے شوہر اور ان کے 2 بیٹے ہیں۔ صلوات۔ جبرائیل نے عرض کیا، پروردگار مجھے بھی اجازت دے کہ میں بھی زمین پر اتروں اور ان میں شامل ہو کر چھٹا فرد بن جاؤں۔ اللہ نے فرمایا، تمہیں اجازت ہے۔ پس جبریل امین زمین پر اترے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام ہو۔ اللہ بزرگ و برتر آپ کو سلام کہتا ہے، آپ کو درود اور احترام سے سرفراز فرماتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ میری عزت اور بزرگی کی قسم، میں نے یہ مضبوط آسمان، پھیلی ہوئی زمین، روشن چاند، چمکیلا سورج، گھومتے سیارے، تھلکتا سمندر، تیرتی کشتی، یہ ساری چیزیں صرف تم لوگوں کی خاطر اور تمہاری ہی محبت میں پیدا کی ہیں، اور اللہ نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ میں بھی چادر کے اندر آپ کے پاس آ جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی مجھے اجازت دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کی وحی لانے والے، تم پر بھی سلام ہو۔ ہاں، تمہیں بھی اجازت ہے۔ پھر جبرائیل بھی ہم لوگوں کے ساتھ چادر میں آ گئے۔ صلوات۔ اس کے بعد جبرائیل نے میرے بابا جان سے کہا، اللہ آپ لوگوں کو وحی بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعی اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ اہل بیت سے نجاست دور رکھے اور آپ لوگوں کو پاک و پاکیزہ رکھے۔ صلوات۔ تب علی علیہ السلام نے بابا جان سے کہا، مجھے بتائیے کہ اس چادر کے اندر آ جانا اللہ کے نزدیک کیا فضیلت رکھتا ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر رسالت کے لیے منتخب کیا، اہل زمین کی جس محفل میں ہمارے شیعہ اور دوستدار اکٹھے ہوں گے اور ہماری یہ حدیث بیان کریں گے، ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، فرشتے ان کو حلقے میں لے لیں گے اور جب تک وہ لوگ محفل سے رخصت نہیں ہو جائیں گے ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اس پر علی علیہ السلام نے کہا، اللہ کی قسم ہم اس وقت کامیاب ہو گئے اور ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اس ذات کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر رسالت کے لیے منتخب کیا، اہل زمین کی جس محفل میں ہمارے شیعہ اور دوستدار اکٹھے ہوں گے اور ہماری یہ حدیث بیان کریں گے، اس میں جو کوئی دکھی ہوگا اللہ اس کا دکھ دور کرے گا، جو غم زدہ ہوگا اس کو غم سے چھٹکارا دے گا، اور جو کوئی حاجت مند ہوگا اللہ اس کی حاجت پوری کر دے گا۔ صلوات۔ پھر علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم ہم نے اس وقت کامیابی اور برکت پائی، اور کعبے کے رب کی قسم اس طرح ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہوئے اور دنیا آخرت میں خوش نصیب ٹھہرے۔ صلوات۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، یا رب محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔